نور تیرا سب کرانا نور کا اللہ 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 اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا میرے رضا مرشد رضا مرشد رضا مرشد رضا میٹھے رضا اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 صبح تباتے ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح تباتے ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ میرے نور کا آیا ہے تارا نور بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم مل کے بڑی الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، میری اور آپ کی آج کی یہ حاضری اس حال میں ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت شب معراج میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کروڑہا اللہ کا شکر ہے کہ اس عظیم نعمت کے شکرانے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم مل کر اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا مولا، میرے اور آپ کے محبوب رسول کو اپنے پاس بلا کر عظیم الشان آج کی رات میں اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ مل کے گئی ہے سبحان اللہ۔ اور چونکہ ہمارا تعلق اپنے نبی سے بڑا گہرا ہے تو ہم جب بھی یہ دن یہ رات آتی ہے تو ہم اپنے اس تعلق کا اظہار خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم یوں جمع ہو جاتے ہیں اور مل کے بیٹھ جاتے ہیں، باوضو بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا وہ تو نے بلایا تھا، خوشی ہمیں چڑھی ہوئی ہے، بلایا تو نے تھا، عزتیں تو نے دیں، کرم تو نے دیے، لیکن مولا دیکھ خوشیاں اور برکتیں ہمیں مل گئیں۔ یہ کیسا عظیم معاملہ ہے کہ راستہ بھی نبی طے کرے، سفر بھی نبی کرے، زیارت بھی اللہ کی وہ کر کے آئے، لیکن اس کی ساری برکتیں اس کی امت کو مل جائیں۔ الحمدللہ، اس پہ اللہ کا کروڑہا شکر ہے۔ معراج شریف کی بچپن سے جب سے ہمیں ہوش آیا اور اللہ والوں کے ساتھ جب سے ملاقاتیں، جب سے ان کے ساتھ اللہ نے موقع دیے، معراج شریف کی رات کی بے حد و حساب برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس رات میں جو آیا ہو اللہ نے اس کا دامن خوشیوں سے، برکتوں سے نہ بھرا ہو، کیونکہ ملاقات تو یہ دونوں کی ہوئی تھی، اور محبوب کا محبوب سے ملنا
وہ تو اللہ نے اپنے کرم سے کیا ہی تھا، لیکن چونکہ جو اس خوشی میں خوش ہو جائے اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ تو خوش ہو گیا کہ میرا محبوب میرے پاس آیا، میرا محبوب مجھے ملا، تو ہم تیری بھی اسی طرح سے عزت اور کرم دیں گے اور تجھے بھی تیرا محبوب ملا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی کامل محبت نصیب فرمائے، کامل عشق نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور کے ساتھ اسی طرح معراج نصیب ہو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ معراج عطا فرمائی۔ تو یہ عظیم موقع، یہ عظیم برکت والا وقت جو مجھے اور آپ کو اس وقت ملا ہوا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ آج کی رات کسی صورت بھی، ایک تو کبھی سوتا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہی جاگتا ہے، اور دوسرے کو بھی اس نے جگا کے رکھا تھا اور اس کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ تو آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، اور اللہ والوں نے فرمایا 4 راتیں، ان راتوں کو جاگو، زندہ رکھو۔ پہلی تو وہ رات ہے جس میں اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شب معراج، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آج کی رات ہے اور آج 27 رجب ہے۔ دوسری وہ رات ہے جو 15 شعبان کو آئے گی انشاءاللہ، 15 شعبان کی رات، شب برات، وہ بھی بخت جگانے والی رات ہے۔ تیسری رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے، وہ 21ویں ہو سکتی ہے، وہ 23ویں ہو سکتی ہے، وہ 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں سے ہو سکتی ہے، زیادہ تر 27ویں ہی کہتے ہیں وہ رات۔ اور چوتھی رات ہے شب میلاد، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیان والی رات، جس میں آقا دو جہاں اس کائنات میں ولادت کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی، آپ آئے اور آپ نے آ کے اس کائنات کا اندھیرا اجالوں میں تبدیل کر دیا، تو آپ تشریف لائے۔ وہ رات بھی بہت بڑی سعادتوں والی ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان چاروں راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ المیلاد ہی ہے، کیونکہ حضور ہی نہ آتے تو شب برات کہاں سے ملتی، حضور ہی نہ آتے شب معراج کہاں سے آتی، حضور ہی نہ آتے تو شب قدر کیسے آتی، تو لہذا شب میلاد کی برکتیں ان تمام راتوں سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ ان چاروں راتوں کا زندہ کرنا ہمیں نصیب کرے، آمین کو۔ چاروں راتیں اپنی زندگی میں جب بھی تم پاؤ، جو بچے ہیں ابھی وہ جان لیں ساری زندگی اس کو زندہ رکھے، جو جوان ہیں وہ جان لیں ساری زندگی زندہ رکھے، جو بوڑھے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ جتنا وقت رہ گیا ہے ان چاروں راتوں میں سے کوئی رات آ جائے اسے زندہ کرے۔ لہذا ہم نے بڑی برکتیں اور رحمتیں لیتے لوگوں کو دیکھا۔ پھر ایک اور بات بھی سمجھیے، اللہ کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بعض ایسے موقع ہوتے ہیں جن میں اللہ خود اپنی رحمتوں سے بندے کے قریب آ جاتا ہے، یعنی اسے بندے کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اللہ خود ہی محنت کرتا ہوا آ جاتا ہے اور خود ہی کرم فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اور اللہ کے کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں بندے کو وہ کہتا ہے کہ اے بندے اب تو صرف اٹھ کے اپنا چہرہ میری طرف کر لے، باقی کرم کرنا میرا کام ہے، فضل کرنا میرا کام۔ تو ڈھونڈا جائے ان اوقات کو جن میں بندہ نہیں بلکہ خود خدا تمہیں ڈھونڈے، خود خدا تمہیں ڈھونڈے، اس وقت کو یاد رکھو، اس وقت میں اٹھ جاؤ، اس وقت میں اپنے آپ کو تیار کر لو، اور اس وقت کی جو سعادت ہے وہ پا لو۔ تمہیں محنت کم کرنی پڑے گی، خود خدا ہی قریب آ جائے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، آپ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بڑے کامل ولی رہے، تو آپ گزر رہے تھے، بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر رہے تھے، اتفاق یہ کہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ سامنے اوپر چھت پہ کھڑا تھا، اس نے دیکھ لیا حضرت کو جاتے ہوئے، فوراً اس نے خادم کو دوڑایا، جلدی کرو بلاؤ، زیارت ہوئی ہے تو اگر کوئی شرف حاصل ہو جائے تو ان کو لے آؤ میرے محل میں۔ اس نے جا کے پیغام دیا کہ حضور وہ سامنے بادشاہ بلا رہے ہیں آپ کو، اگر
इजाजत और अगर आप करम फरमाएं तो तशरीफ ले आए। कहा कोई हर्ज नहीं, आओ चलता हूँ। करीब गए तो ऊपर से एक टोकरा उसने रखा हुआ था, नीचे लटकाया गया और उसमें आप बैठ गए। खादमों ने खींच के ऊपर ले गए, वो ऊपर पहुंच गए। आप पहुंचे तो जाके मुलाकात हुई, सलाम हुई। तो खलीफा हारून रशीद ने पहले ही लम्हे में सवाल कर दिया कि हजरत बाकी बातें बाद में, पहले ये बताएं कि आप अल्लाह तक पहुंचे कैसे, राज बताइए आज। बाकी बातें बाद, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये बताइए आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे। बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा बादशाह जिस तरह अभी तुझ तक पहुंचा हूं है। बोलो क्या? जिस तरह अभी तुझ तक पहुंचा हूं बस ऐसे ही अल्लाह तक पहुंच गई। मेरे रब ने ही मुझे खींच लिया हुआ है, मेरी मेहनत कोई नहीं है, मेरे रब ने ही मुझे अपनी तरफ खींचा हुआ है। जिस तरह तेरे पास आया, तूने टोकरा लटकाया, ऊपर ले आया तू मुझे। तो ऐसे वक्तों को ढूंढें जिसमें खुद खुदा तुमसे कुछ करम और फजल देना चाहता हो, उस वक्त उठ जाएं। जिस तरह तहज्जुद का वक्त, अल्लाह तौफीक दे इंशाअल्लाह। हर रात आता है, हर रात आता है, और आप के लिए, मेरे लिए वो वक्त हर रात अल्लाह भेजता है कि उठो और मुझसे मांगो। उठो, क्या चाहते हो? तुम्हारी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, मेरे करम खत्म नहीं होंगे। तुम्हारी ख्वाहिशें टूट टूट के खत्म कर दूंगा मैं, लेकिन मेरा फजल खत्म नहीं होगा। उठो मांगो। तो उस वक्त देख लें आप कितने हैं तहज्जुद पढ़ने वाले। फजर पढ़ने वाले आपको बहुत मिलेंगे, जोहर पढ़ने वाले उससे ज्यादा हैं, असर पढ़ने वाले तो बहुत ही ज्यादा हैं, मगरिब और इशा पढ़ने वाले भी बहुत हैं। लेकिन इन नमाजों में वादा नहीं है। इन नमाजों में ये है, अच्छा है, करम है, नमाज है, चलो बरकत मिल जाएगी तुझे। लेकिन भाई हम समद हैं, बेनियाज हैं, ना भी दें। लेकिन तहज्जुद में वादा है। उठो और सिर्फ 2 रकत ही पढ़ लो। इनमें तुम्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी। अगर 4 फर्ज है, 4 फर्ज पूरे करो। अगर मगरिब है तो पूरी नमाज है, ईशा है तो पूरी 17 रखते हैं पढ़ो। वहां 8 टोटल हैं, अगर 2 भी पढ़ोगे हम पूरा फजल अता कर देंगे, इसलिए कि वो तहज्जुद है। तो खैर ये समझदारों की बात है। ये समझदार इंसान समझता है कि मेहनत भी कोई नहीं और फजल ही फजल। बोलो, सिर्फ यह है कि उस वक्त में उठना है जिसमें मेरा रब खुद पहले आसमान पे तशरीफ ले आया। तो अल्लाह इसकी तौफीक दे इंशाल्लाह। बोलिए जरा, सारे बोलिए, अल्लाह आपको इसकी तौफीक दे और आप इसको समझे कि बजाय शिकवे करने के, जब भी तुम्हें अपनी तकदीर पे शिकवा आए और जब भी तुम्हें अपने हालात पे गुस्सा आने लगे, जब भी तुम्हें अपनी किसी भी बात के ऊपर ऐसे लगने लगे कि यार ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, तो फौरन अपने आप को याद करवाओ कि तू तहज्जुद पढ़ता है। फौरन अपने आप को याद करवाओ कि जब अल्लाह देने आता है तो उठा है कभी, तो फिर शिकवा किस बात का है? क्यों अपने हालात का रोना रोते हो? क्यों अपने आप को जो है वो इस तरह बनाया हुआ है कि देखो मेरे पल्ले कोई शायद निकाह का नहीं, खत्म हो गए, रुड़ गए। तो भाई रुड़ना ही है तुमने। जब अल्लाह देने आता है उस वक्त आप कहां होते? तो देखिए अपनी कौम का हाल देखिए। वो तो शुक्र करें मेरे नबी ने इसे फर्ज नहीं होने दिया। बोलो ना भाई। वो तो हुजूर ने अपनी उम्मत के ख्याल के लिए, उम्मत के आराम का ख्याल किया, इसे फर्ज नहीं होने। वरना अगर हुजूर चाहते इसे फर्ज हो जाती तो हर एक को उठना पड़ता। लेकिन हुजूर ने फर्ज नहीं होने दिया। इसके बावजूद मेरे नबी ने इसे फर्ज की तरह पढ़ा, और अल्लाह ने अपने नबी पे ये छठी नमाज भी फर्ज की हुई थी। तो ऐसे ही इन रातों का मामला है। मैं कहो सुबहान अल्लाह। बोलो, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह तहज्जुद की मैंने आपके सामने बात रखी है, बिल्कुल ऐसे ही इन रातों का मामला है। इन रातों को लाइट ख्याल करना कोई बात नहीं फिर की। फिर बाज बेवकूफ लिखया भाव, कोई हमें लिखा दिखाए, हमें कोई सबूत दे। वो भाई किन चक्करों में पड़ गए हो, किन चक्करों में हो? हैं? लिखा दिखाएं, ये करें वो करें, कहाँ लिखा है, कौन सी कुरान में, कौन सी आयत में है? अच्छा जी, आप हर चीज सारे दिन करें, कोई आप उसका सबूत ना दें, और जब दुआ और अल्लाह का जिक्र आए तो तुम्हें सबूत देना पड़ जाए। इस्तगफार नहीं बोलोगे इस पे? बोलो ना जरा। जब अल्लाह का करम लूटने की बारी है तो सबूत मांगने लगो।
سارا دن جو مرضی کرتے پھر اور کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، جدھر مرضی جاؤ کوئی اس کا نہیں قرآن کی آیت سے حوالہ، اور جب اللہ کا رسول اور اس کی رحمت اور فضل لوٹنے کا وقت آئے حاجی ثبوت دکھائے، تو ایسے لوگوں کی عقل پہ ماتم ہی بنتا ہے کہ ایسا بندہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ وقت دعا ہے بھائی، وقت کرم ہے۔ 1400 سال پہلے معراج ہوئی تھی، لیکن جب بھی یہ وقت واپس آتا ہے وہی رحمتیں دوبارہ اتر آتی ہیں۔ جس طرح ہر عید پہ کیا کرتے ہو بولو نا بھائی، عید تو حضور نے ایک بار منائی تھی اپنے مدینہ میں رمضان کے بعد، تو آپ ہر سال عید مناتے ہوئے آپ کو 70 سال ہو گئے، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ نہیں، جب بھی وہ عید کا دن آئے گا دوبارہ عید والی برکتیں اتریں گی۔ تو ایسے ہی جب معراج کا وقت آئے گا تو بولو معراج کی برکتیں اتریں گی، جب ليلۃ القدر آئے گی تو قرآن کی برکتیں اتریں گی، اسی طرح قرآن کی رحمتیں آئیں گی۔ تو اسی طرح ان راتوں کا معاملہ ہے، تو اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ آپ ان راتوں میں خصوصی اہتمام کے ساتھ جاگا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ اس وقت اسلام آباد میں مجلس میں موجود ہیں اور ساری رات آپ نے وہ مجلس جاری رکھی۔ ہمارے ساتھیوں نے بھی جب سے یہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ہم نے انہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ یہ راتیں ہم ہمیشہ جاگا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کتنے فضل اور کرم دیے، کتنے رحم عطا فرمائے، کوئی ایسا فضل نہیں جو ہماری جولی میں نہ ڈالا ہو۔ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے انشاءاللہ، ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ تیرے منہ پہ نہیں دیتا، وہ مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، تیرے منہ پہ نہیں دیتا، یہ وقت ہی بہت بڑا ہے، یہ معراج کا وقت ہے، لہذا اللہ خود ہی عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر یہ تو عرض اس لیے کیا تھا کہ ذہن میں یہ چیزیں راسخ ہوں، اور ہمیشہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے عزیزوں کو بھی، اپنے ماحول میں ان عظیم راتوں کی برکتیں اللہ کی بارگاہ سے لینے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے۔ اس وقت شدید باہر سردی ہے، دھند کا ماحول ہے، اور میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس شدید سردی میں آپ پہنچ گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دی۔ آئیے مختصر سی بات، چونکہ معراج شریف کا یہ خوبصورت وقت مجھے اور آپ کو مل گیا ہے، تو اس کے بہت سارے زاویے ہیں۔ معراج شریف کا واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اگر کھولا جائے تو کئی کئی راتیں درکار ہوں، کہ اس کے اتنے خوبصورت زاویے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبتوں کا ایک ایسا یہ خوبصورت گلستان ہے کہ اس کا کوئی بھی پھول اٹھائیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہی پھول اس کا ساری کائنات کو مہکا رہا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے، لیکن چونکہ ساری پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا، میں اس کے جو سبق ہیں کہ معراج سے ہمیں ملتا کیا ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کس طرح سے معراج سے ہمیں جو سعادت ملتی ہے، اس برکت جو ہمیں ملتی وہ کیا ہے۔ اس میں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پیش کروں گا کہ جس میں آپ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے قریب بلا کے بہت ساری باتیں فرمائیں، تو آپ نے پھر عرض کی تھی کہ حضور مجھے ان باتوں میں سے کچھ سنائیے۔ تو چونکہ یہ وہ گفتگو تھی جو اللہ اور رسول کے درمیان ہوئی، اور بالکل وہ پاس ہوئی، اور ویسا وہ ایک قرب تھا کہ اس میں وہ باتیں اللہ نے اپنے نبی سے کی ہیں۔ تو اگر اسلام نے صحابہ میں جب یہ عرض کی ہے حدیث، تو آپ نے ایک خوبصورت جملہ بولا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ، میرے اللہ نے مجھ سے 30,000 باتیں فرمائی۔ کتنی باتیں بولی؟ 30,000 باتیں فرمائی۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کچھ ایسی ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، وہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز۔ کچھ ہیں وہ میں تمہیں بتا دوں گا، جب کوئی موقع آئے گا بتا دوں۔ تو یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچ گئی کسی طریقے سے، اور آپ نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا 30,000 باتیں کی ہیں، تو مجھے ان میں سے ایک سنا دیجیے۔ تو آپ نے پھر یہ بات سنائی جو میں ابھی عرض کرنے لگا۔ ارشاد فرمایا، عائشہ، میرے رب نے مجھے قریب بلا کے فرمایا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرے پاس کوئی بھوکا آ جائے اسے کھانے کو دے دینا۔ کیا بولو؟ سارے بولو ذرا۔ جب تیرے پاس کوئی بھوکا آ جائے اسے کھانے کو دے دے۔ فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھے فرمایا جب تیرے پاس کوئی پیاسا آ جائے تو پانی پلا دینا، اور مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے کوئی رشتہ توڑے تو تو نے رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ تین باتیں میرے رب نے مجھے فرمائی۔ مجھے آپ یہ بتائیے یہ کتنی عام سی باتیں کہ اتنا لمبا سفر اور اتنی لمبی وہ ایک مسافت طے کر کے ایک شخص کو بلایا گیا ہے، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی بھوکا آ جائے تو روٹی دے دے۔ بھئی یہ تو ایک پرائمری پاس بچے کو کسی سکول میں ایک میڈم سکھا سکتی ہے، یہ تو ایک سادہ سا جملہ ہے، یہ تو بہت مشکل بات تو نہیں ہے، لیکن آپ ذرا اس کی گہرائی میں جائیے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی شخص کو کھانا کھلانا اور کسی شخص کے پیٹ کو بھر دینا، کسی بھوکے کو کھانا دے دینا، اس کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے جا ملتا ہے۔ الحمدللہ، آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، سارے عالمین کو روٹیاں کھلانے والا ہے، سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ میری پہچان سن لو، میں عالمین کو کھلا رہا ہوں۔ یہ جو تمہارے منہ میں اتر رہا ہے نا، یہ میری وجہ سے اتر رہا ہے۔ میں رب ہوں، میں کھلانے والا ہوں۔ لہٰذا یہ بہت بڑا پیغام تھا۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا حضور اس سے پہلے نہیں کھلاتے ہوں گے؟ بولیے، آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے، ذرا بولیے، کیا حضور پہلے نہیں کھلاتے ہوں گے؟ کیا حضور پہلے نہیں روٹیاں دیتے ہوں گے؟ کیا حضور دعوت اور مہمان نواز نہیں تھے؟ کیا حضور مہمان نوازی کی صفت سے متصف نہیں تھے؟ بہت بڑی صفت سے متصف تھے۔ اور کھلانے میں آپ سے بڑا کون ہے؟ جس کو عالمین کی رحمت کہہ دیا گیا، بتائیے اس سے بڑا کھلانے والا کون؟ پھر بھی یہ کہا گیا کہ اے محمد، تمہارے پاس اگر کوئی آ جائے ایسا شخص کہ اسے بھوک ہے، تم نے روٹی کے بغیر اسے جانے نہیں دینا۔ تو کبھی اس پہ غور کرنا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے دے، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ یہ حضور تو کرتے ہی تھے، یہ اصل میں مجھے اور آپ کو پیغام دیا گیا، یہ حضور کے رستے سے، اما عائشہ صدیقہ کے رستے سے بولو ہمیں پیغام کہ کھانے کھلاؤ لوگوں کو، میری امت مہمان نواز بنے، میری امت کے اندر یہ نہ ہو کہ اپنا ہی پیٹ بھرتا جائے، میری امت کے اندر یہ نہ ہو کہ اپنی ہی جو ہے وہ اسے پڑی رہے۔ جس حد تک ہو سکے لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرو، جہاں تمہیں موقع ملے روٹی دے دو، کھلا دو، میری طرف سے کچھ لے لو یار، میں کھلانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات کی طرف جو ہے وہ کوئی بتا دے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے روٹی چاہیے، میں حاضر جناب، میں پیش کرتا ہوں۔ تمہاری عادت یہ ہونی چاہیے انشاءاللہ، بولیے نا ذرا، تمہاری عادت میں ہو جائے یہ سخاوت، اللہ تمہیں عطا کر دے۔ جس کے گھر سے، جس کے کچن سے لوگوں کی روٹی شروع ہو گئی، اس گھر پہ اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے گھر والوں کی نہیں، لوگوں کی روٹی شروع ہو گئی، اس کی مخلوق تمہارے گھر سے کھانا کھائے، اس کی مخلوق تمہارے گھر سے روٹی کھا جائے، سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اب تو اس طرح کرم لے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص ملتا ہے اور اس نے کہا حضور میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جا رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، تو میرا ایک پیغام لے جائیے، میں غریب آدمی ہوں اور اتنا غریب ہوں کہ میرے بچے بھی ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ایک وقت کا ہوتا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہوتا، تو میری حالت بہت عرصے سے ایسی ہے، میں محنت بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن نہیں میرے حالات ٹھیک ہو رہے۔ آپ صرف میرا یہ پیغام لے جائیں کہ مولا جتنا تیرا رزق میرا ہے وہ سارا مجھے ذرا کٹھا دے دے، تاکہ میں رج کے کھا تو لوں۔
زیادہ نہیں مانگ رہا، جتنا میرا ہے نا وہ کٹھا ہی مجھے دے دے، آج ہی دے دے تاکہ میں کچھ دن بچوں کو کھلا لوں، خود تو مولا ایسا ہو، میں کوئی یہ کوئی بری بات تو نہیں کر رہا، میرا ہی رزق ہے نا، لیکن تو جو دے رہا ہے تھوڑا 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 کر کے دے رہا ہے نا، بولو تو دے رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، میں چاہتا ہوں مجھے تو بولو، سارے بولو، کٹھا کر کے مجھے دے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جا کے کہ مولا تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ ذرا مل جائے، کٹھا مل جائے، ہاں ٹھیک ہے، اسے جا کے کہہ دو کہ ہم تیرا رزق کٹھا ہی تمہیں دینے لگے ہیں، اور جس دن ایک آخری وہ جو آخری لقمہ تیرے منہ میں گیا، تیری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ رزق کے ساتھ ہی زندگی ہے، رزق ملتا رہے تو زندگی موجود ہے، رزق ختم ہوا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے جا کے اسے پیغام دیا، اسے کہا مجھے موت بھی قبول ہے، بھوک اتنی ہے کہ بس میری بھوک ختم ہو جائے، مجھے موت بھی قبول ہے، مجھے کوئی حرج نہیں، آپ مجھے وہ رزق دلوا دیجیے۔ عرض کی مولا وہ تو مان گیا ہے، اللہ نے انتظام فرمائے، شام ہونے سے پہلے پہلے سارا رزق غیب کے خزانوں سے اس کے گھر میں جمع ہو گیا، اور اس کے گھر کے برتن بھر گئے، اس کے گھر کی الماریاں بھر گئیں، کمروں میں رزق دانے پڑے ہوئے، وہ بڑا خوش، اس کے گھر والے بھی خوش، اب بناؤ کھانے بناؤ، کھانا بنا لیا۔ جب کھانا بنایا اس کے دل میں خیال آیا کبھی ایسا ہوا نہیں، ویسے اللہ نے کبھی ایسی توفیق ہی نہیں دی تھی، چلو آج اللہ نے دیا ہے۔ تو باہر نکلا اور جا کے اپنے سارے گھر والوں کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے ان سب کہنے لگا بھائی آج رات کا کھانا میری طرف کھاؤ، آج یہ حدیث ہے حضور کی، آج رات کا کھانا میری طرف۔ وہ حیران ہوگا تو غریب آدمی ہے، تجھے تو اپنی پڑی رہتی، تو کیا کھلائے گا ہمیں؟ کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ نے مجھے دیا ہے کہیں سے، تم آج رات آ جاؤ۔ سارے لوگ آ گئے اور سب نے، اس نے بہترین کھانا بنایا، اعلیٰ کھانا اس وقت جو اس کے پاس موجود تھا کھلایا لوگوں کو۔ اب جب کھا لیا لوگوں کے سارے، وہ کھا لے یہ سب نے، تو ظاہر ہے وہ جو لوگ آئے انہوں نے دیکھا غریب آدمی، کوئی آتے ہوئے آٹے کا ٹوڑا توڑا لے آیا، کوئی پھلوں کا کریٹ لے آیا، کوئی جیب میں کچھ پیسے ڈال گیا، اور جب وہ سارے فارغ ہو کے گھر سے نکلے، اس نے پیچھے دیکھا تو اس سے زیادہ رزق اندر پڑا ہوا تھا۔ اس کے دماغ کی ٹلی کھڑک گئی، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہے، راز سمجھ گیا۔ اگلے دن پھر دعوت رکھ لی، لوگ پھر آ گئے، پھر اس نے ہفتے بعد، 2 دن بعد اس طرح عادت بنا لی، اور یہ وقت گزرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے تو اسی علاقے سے گزرے، تو آپ کے امتی کچھ آپ کے ساتھ ہی تھے، کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہے یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا جی کون سا؟ کہا یہاں ایک سخی رہتا ہے۔ کہا کون سخی؟ کہا یہاں ایک شخص رہتا ہے، وہ اتنا کھلاتا ہے لوگوں کو، یہاں ایک بڑی مشہور ہے، وہ بڑی ہستی ہے جی نے وہ۔ کہا اچھا کون؟ آؤ ملاؤ، اگر سخی آدمی ہے تو نبی کو خوشی ہے کہ وہ سخی سے ملے جا کے، میں چلتا ہوں۔ پہنچ گئے، جب دیکھا تو وہی شخص، حیران ہو گئے، تو ابھی تک مرا نہیں؟ اتنے مہینے اتنے سال ہو گئے تو مرا نہیں ابھی تک؟ کہا حضور کیا مرنا، آئے میں آپ کو لے کے جاؤں، میرا گھر دانوں سے بھرا ہوا ہے، جب ختم ہوں گے تو مروں گا نا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ راز جانو، یہ راز سمجھو، کھلایا کرو، انشاءاللہ بولو نا، کھلایا کرو۔ لیکن یہ نہ موٹی عقل والے کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی میرے اپنے پلے شاید کوئی نہیں، تو انہوں نے دعوت کر، یہ کیسے ہوتا؟ نہیں کر دیں گے، نہیں کریں گے، اور نہیں سوچتے ہی نہیں اس بات۔ کئی بار میں یہ میسج ساتھیوں کو دے چکا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے آپ لوگوں میں کوئی چینجنگ نہیں دیکھی۔ آپ نہیں کرتے ایسے، آپ کو لگتا ہے کہ حضور کی حدیث یہ جھوٹ ہے، یہ لگتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ عمل نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ بس سب اپنے نا وقت گزاری کے لیے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی تو بات کرنی ہے بھائی، ایک محفل ہو رہی ہے تو کوئی تو صاحب نے بات کرنی ہے، تو یہ سنا رہے ہیں بس ٹھیک ہے، سن لو، سن لو نہیں، اس پہ عمل کیجیے آپ دیکھیں گے ایک تقدیر بدل جائے گی۔ کھانے کھلانا کتنی بڑی برکت، کس قدر بڑا یہ اعزاز ہے، کس قدر یہ بڑی رحمت کا سبب بنتا ہے، اور دیکھو کس قدر یہ بڑا معاملہ ہے مخلوق کو کھلانا پلانا، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور میری والدہ وصال کر گئی ہیں، مجھے بتائیے میں ان کے لیے کیا کروں کہ ان کو ثواب ہوتا رہے، ان کو بولیے ثواب ہوتا رہے اور وہ وصال کے بعد بھی اللہ کا کرم لوٹتی رہے، تو بتائیے میں ان کے لیے کیا کروں؟ حضور چاہتے حضور کہتے بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے، حضور چاہتے کہتے بیٹھ کے درود پڑھتا رہے، حضور چاہتے تو فرماتے بھائی بیٹھ کے وہ جو ہے یوں کر وہ فلاں جو ہے وہ آیت کریمہ ہے اس کو پڑھتا رہے اور اس کا ثواب دے دے، سورہ یاسین پڑھ لے۔ حضور کئی چیزیں دے سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں سعد ایسا کر، مدینہ میں پانی کی کمی ہے، ایک کنواں کھدوا تاکہ لوگ وہاں سے پانی پئیں۔ کیا کیا بولو؟ پانی، بات ہے پانی کی، پانی پلا لوگوں کو، پانی پلا۔ فرمایا جی حضور، چلے گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، واپس آئے، کہا حضور کنواں تیار ہے، پانی بھی آ چکا ہے اوپر۔ تو فرمایا کہ تو حضور میں پھر شروع کروں، کنواں تیار ہو چکا؟ فرمایا نہیں ایسے نہیں، میں جا کے وہاں دعا کرتا ہوں، جہاں سے مخلوق پانی پیے گی حضور چل کے وہاں جائیں گے، وہاں حضور خود چل کے جائیں گے، مخلوق پانی پینے لگی ہے وہاں سے۔ تو چاہتا ہے تیرے گھر رسول آئے؟ کہو نا سبحان اللہ، پلا لوگوں کو، کھلا لوگوں کو، حضور چل کے تیرے گھر آ جائیں۔ نہیں یقین کوئی نہیں، کوئی یقین نہیں، ہاں نا یہ چٹی ہے میرے پاس، پٹیک ہے، یہ پٹیک پڑ گئی ہے، میں جیب سے لگانے لگا ہوں، مجھے پڑ گئی پیسے، یہ پٹیک پہ گئی مجھے۔ یہ ہے ہمارا رویہ، یہ ہے ان گلیوں محلوں میں، دیکھو جا کے یہ پٹیک سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ کہتے اللہ دسو اسی پہ آئیے، ہم تو جناب پیئیں گے، پلانے والوں میں ہمیں نہ رکھیں آپ، ہمیں کیا پڑی ہے پلائیں۔ بچوں کی ٹریننگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی ٹریننگ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور کسی نے پی دے پی اور نہ کچھ جا کے تو کی ساڈے کو لے کے چلنا ہے، بچوں کی ٹریننگ بھی ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ بچے بھی یہی سوچ سوچ کے جوان ہو جاتے ہیں، کسی کو دینا کچھ نہیں۔ آپ اندازہ کریں اگر یہ عام بات ہوتی تو نبی کو معراج میں اللہ بتاتا؟ بولو نا بھائی، یہ عام بات ہوتی تو کیا معراج میں بتاتا؟ وہ زمین پہ بتا دیتا، کعبہ میں بتا دیتا، وہ مسجد اقصیٰ میں بتا دیتا، کتنے ابھی وقت تھے، وہیں پہ بات ہو جاتی کہ یہ بات بھائی یہ بات ہے، آپ نے اتنی دور کیا آنا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ کام شروع کریں۔ اپنے سامنے کھڑا کر کے بتایا، کتنی قیمتی بات تھی یار، کوئی نہیں تھا پاس، سارے دور کر کے، سارے سفر طے کروا کے، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، کائنات بھی پیچھے رہ گئی، نبی بھی پیچھے رہ گئے۔ مولا تو کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری مخلوق کو نبی کھانا کھلائے۔ تو وہاں بلا کے کہا، تو اللہ اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ۔ فرمایا حضور یہ اندر دیکھیے دانے بھرے پڑے ہیں، جس دن ختم ہوں گے تو فوت ہو جاؤ۔ حیران ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا مولا میں تو عجیب منظر دیکھ کے آیا، وہ تیرا بندہ ابھی تک ٹھیک ہے، اس کو تو کئی سال ہو گئے ہیں، اور اس کا تو رزق میں نے دیکھا ہے، وہ تو حالت ہی اور ہو گئی۔ کہا موسیٰ تو نے پوچھا ہی دیر سے ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اس کا رزق ختم کرنے کے در پہ ہوں، وہ لوگوں کو کھلا دیتا ہے، میں اور زیادہ دے دیتا ہوں، میں اس کا پھر ختم کرنے کے در پہ ہوتا ہوں، وہ اور کھلاتا ہے، میں اور دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کو کھلاتا ہے اللہ اس کا رزق بھی بڑھاتا ہے اور اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، رزق اور عمر بولیے دونوں بڑھ جائیں گے، اور یہ کمال فارمولہ ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور بڑی غربت ہے، کہا دعوت کرو۔ کہا دعوت حضور میں تو آپ سے دعا کرانے آیا تھا کہ آپ مجھے لیے دعا کر دیں۔ میں تو دعا ہی کر رہا ہوں، میرا نبی پریکٹیکل نبی ہے، تویزوں والا نبی نہیں ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولیے پریکٹیکل بات کی، کہا جاؤ دعوت کرو، کھانا کھلاؤ۔ کہا تو ٹھیک، گئے کسی سے ادھار لیا، کچھ مال لیا، دعوت کر دی۔ دوبارہ آئے، کہا حضور ابھی ایک اور دعوت کرو۔ کہا اچھا حضور پھر جاؤں؟ کہا ہاں، پھر اور کسی سے تھوڑا بہت لے لو، کہ پھر لے کر دی۔ پھر واپس آگے کہ حضور اب تو مزید اور غریب ہو گیا ہوں، فرمایا پھر دعوت کرو۔ اللہ، تو جب تیسری بار کی تو اللہ نے دروازے کھول دیے رحمت، اور اتنا کرم ہوا، فرمایا حضور اب جس کا میں قرض دار تھا وہ میرا قرض دار، جس کا بولو
میں قرضدار تھا، آج وہ میرا قرضدار ہو گیا، اب میرے اس سے لینے ہیں پیسے۔ اس پہ یقین رکھو ذرا، یقین کامل رکھو، اور ہمیشہ اس عادت کو کبھی نہ چھوڑو۔ اور اس بات کو یاد رکھیں جو حدیث میں عرض کی گئی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن ایک شخص کو کھڑا کر کے پوچھے گا اور کہے گا کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ میرا تیرے ساتھ شکوہ ہے، میرا تیرے ساتھ شکوہ ہے، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بھوکا تھا۔ وہ کہے گا مولا تو دنیا میں کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا کسی جگہ بھوکا، ہاں تو کیسے ہے اور تو بھوکا ہوتا ہی نہیں؟ کہا تیرے قریب ایک بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو سمجھ جیسے مجھے کھانا ملتا۔ ہائے نہیں سمجھے آپ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے خود خدا کو کھانا پہنچے۔ ہاتھ دو گئی، اس کا مطلب ہے کہ دعوت کس کی کر رہے ہیں؟ پھر آپ ذرا بول دو نا، اللہ کی دعوت تو اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، سنیے، اللہ والے تھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دعا کیا کرتے تھے، بار بار زیارت کی دعا کرتے، لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ تو ارشاد فرمایا، کسی اللہ والے کی خدمت میں پہنچے کہ مجھے حضور کی زیارت نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے، بڑا عرصہ ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا اسلام علماء کو بڑا پسند کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ حضور کی امت کے، حضور کے دین کے عالم جو ہیں ان کی دعوت کرو، انہیں گھر بلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ۔ آقا اسلام اس کو بڑا پسند کرتے، تو ایسا ہی کیا، گئے چند علماء کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ حضور کی امت کے علماء ہیں، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حاضر ہوئے، جو دال روٹی تھی کھائی، یوں ہاتھ اٹھائے، مولا کرم فرما، جو اس کے دل میں آرزو ہے اسے پورا فرما دے۔ اسی رات آقا دو جہاں کی زیارت ہو گئی، اسی رات، کہ تو اتنی دیر دعائیں کرتا رہا، تو نے میری امت کی علماء کو کھانا کھلایا، میں حاضر تیرے۔ تو یہ بڑی برکتوں والا عمل ہے، اس سے کبھی نہ اعراض کیجیے۔ اپنے گھر کے اندر ہفتے میں، مہینے میں کوئی نہ کوئی دعوت رکھیے، اور اس کے اوپر کبھی بھی اپنے آپ کو نہ چھوڑیں۔ دعوت دینا، دعوت لینا، تحفے کھلانا، تحفے پلانا، حضور کی بارگاہ کی امتوں کو، حضور کی امتوں کو حضور کی بارگاہ سے ایسی برکتیں دینا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں انشاءاللہ۔ بولیے اللہ توفیق دے دے، جس کا قابل آپ ہیں اس عمل کو شروع کر دیں، کھلانا پلانا، انشاءاللہ بولتے ہو سارے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ آپ کو، میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ آپ اس پہ عمل کر جائیں، اللہ آپ کو مدینے میں دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں نہیں، ذرا بڑی آمین بولو، یعنی اللہ اس طرح اتنا قابل کرے آپ کو کہ آپ مدینہ جائیں اور وہاں آپ لوگوں کی دعوت کریں، اور وہ بھی مسجد نبوی میں کریں آپ۔ اللہ توفیق دے۔ میں اس بار جب ابھی گیا، حاضر ہوا 3 دن کے لیے، تو دل میں نیت تو ہر بار ہی ہوتی ہے، اس بار بھی تھی، تو وہاں میں نے مسجد نبوی شریف میں دعوت کی کہ مولا کتنا تیرا کرم ہے کہ اس جگہ، وہ جگہ جہاں پہ ایک ایک عمل اتنے اتنے اربوں خربوں گنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کی برکت کتنی ہوگی۔ اللہ تمہیں کعبہ شریف میں دعوت کی توفیق عطا کرے، کھلاؤ لوگوں کو، کھانے کھلاؤ اس جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کے لیے عزتوں کا سبب بنتا ہے، اللہ تمہیں بھی توفیق انشاءاللہ۔ پھر یہ جو تیسری بات جو حضور سے کہی گئی، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جو کہ بظاہر بڑی عام سی لگتی ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم نے رشتہ جوڑنا ہے، عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ مشکل ترین عمل ہے، یہ بھی اتنا آسان نہیں کہ وہ آپ سے توڑ رہا ہے، وہ آپ سے دور جا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نہیں ملنا، میں ملنا ہی نہیں چاہتا، میں آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن آپ کا رویہ ایسا نہ ہو، آپ اس سے یہی کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تو نہ مل، تیری طرف سے اگر یہ نفرت کا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ میرا دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، میں ہمیشہ کے لیے تیرے لیے حاضر ہوں، تیری طرف سے ہے تو نہ مل،
لیکن میری طرف سے کبھی نفرت کا اظہار نہیں ہو۔ حضور کی امت کو تو یہ گن دیا گیا ہے۔ رشتے توڑنا کون سا مسئلہ ہے؟ آؤ ابھی توڑ لیتے ہیں، آؤ ابھی توڑ لیتے ہیں جا کے، اور یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ جی، آج کے بعد آپ ہمارے لیے مر گئے، ہم آپ کے لیے مر گئے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے بولیے؟ لیکن رشتے جوڑنا اور رشتے چلانا اصل کام، انشاءاللہ بولیے ذرا، انشاءاللہ بولیے، اللہ کہ کوئی کفر تک نہ بات چلی جائے، اللہ کہ کوئی اس طرح نہ ہو جائے کہ ایمان داؤ پہ لگ جائے، اللہ کہ کوئی اس طرح نہ ہو جائے کہ تمہارے لیے دین خطرے میں پڑ جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو عام رویے ہوتے ہیں ان میں رشتے توڑنا مناسب نہیں، بولو ان میں دوستیاں توڑنا بول دیجئے مناسب نہیں، اللہ کہ کوئی بہت بڑا کام نہ ہو جائے جس میں کفر تک بات چلی گئی اور اتنا بڑا معاملہ بن گیا کہ اب تو یار میرا دین خطرے میں پڑ گیا، میری جو زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، تو پھر نہیں، پھر ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جائیے، لیکن اس میں بھی ایک محبت اور پیار سے پیچھے ہٹیے، اس میں بھی ایسا انداز نہ ہو نفرت والا۔ لہذا ہماری جو خوبی ہے حضور کی امت کی وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم، آپ اندازہ کریں کہ جس کو یہ سمجھ آ گئی اور یہ ساری چیزیں ہر شخص کو پتا ہوں کہ بھائی میں نے محبت کا اظہار کرنا ہے، میں نے رشتہ نفرت سے نہیں توڑنا، محبت کا اظہار ہر بندہ یہ کرے، تو بتائیے معاشرے میں کتنا امن پیدا ہو جائے، معاشرہ کتنا پرامن ہو جائے کہ نہیں بھائی ہم نے توڑنا نہیں، ہم نے تو جوڑنا ہے، ہم نے تو جوڑنا ہے۔ تو اللہ اس کی بھی توفیق دے، انشاءاللہ کہو نا، اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تو تمہیں معراج ملے گی، معراج مل جائے گی تمہیں، کہ جو معراج کا اصل سبق ہے کہ رشتے توڑو نہیں بلکہ جوڑو۔ اور جہاں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ رشتہ اس طرح کا انداز، سنیں میری ایک بات میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے محبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو قید کر دیں، محبت یہ نہیں ہوتی، محبت کا انداز یہ نہیں، محبت آزاد کرتی ہے۔ بولو میں نے کیا کہا؟ محبت آزاد کرتی ہے، محبت کہتی ہے کہ ہم تمہیں پابند اور تنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ پابندی اور تنگی نہیں ہے، محبت تو کھولتی ہے، محبت یہ کہتی ہے کہ ہمیں تم سے پیار ہی پڑا ہے، ہمیں تم سے محبت ہی بڑی ہے، لہذا کریں آپ، ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہی بڑا اچھا ہے، ہمارے آپ کے ساتھ محبت اور پیار بہت زیادہ ہے، جس کو آپ تنگ کر دیں گے سمجھ لیں یہ محبت نہیں، یہ پیار بولو نہیں ہے۔ رشتے تنگ ہونے سے نہیں نبھتے۔ ایک بات کر دوں آپ سے، اس کائنات میں نا ایک الٹا اصول ہے، ایک الٹا اصول ہے، قدرت کا ہے وہ، اور قدرت اسے الٹا چلاتی ہے۔ آپ جتنا حالات اور لوگوں کو کنٹرول کریں گے اتنا لوگ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، انہیں اللہ کے حوالے کریں۔ آپ وہی بات کہ یہ عقل میں نہیں آتی، یہ بات یہ الٹی چیز ہے۔ ہم جتنا جس حالت کو، جس بندے کو کنٹرول کرنا چاہیں گے وہ اتنا بھاگے گا۔ میرے حضرت اللہ سائی رحمت ہمارے شیخ میں نازل فرمائے، میں کروڑ ان کی تعریف کروں اس بات پہ، بڑی دیر بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ جب میں ان کے پاس رہتا تھا نا، کسی سے پوچھتے ہی نہیں تھے، بولو کسی سے کوئی بات پوچھتے ہی نہیں تھے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں، وظیفہ پڑھا ہے کہ نہیں، بھائی بیٹھو ذکر کرو، کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ میں حیران ہوتا تھا، میں کہ مولا یہ عجیب پیر صاحب ہے، یہ تو کوئی بات پوچھتے ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر جا جا کے وقت نے یہ بات سمجھائی کہ اصل میں کنٹرول اسی کا ہوتا ہے جو آزاد چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو کنٹرول دے دیتا ہے۔ یہ قدرت کا اصول ہے، اور اسی طرح قدرت کا یہ بھی اصول ہے، قدرت کہتی ہے کہ تم جمع کرو گے تو ضائع ہوگا، بانٹو گے تو بڑھ جائے گا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، الٹا اصول ہے قدرت کا، جمع کر دو گے ضائع کر دوں گا میں، نکال دو ہم تمہیں زیادہ دے دیں گے، ہے نا الٹا اصول، بولو۔ تو اس کو سمجھیں آپ، حالات کو، لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کے حوالے کریں، ایزی ہو جائیں، اور اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ مولا میں تیرے حوالے کرتا ہوں، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہی قرآن کا اصول ہے، میں اپنا ہر کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور آسان زندگی کے اوپر آ جائیے، جو جتنا زیادہ سختی پہ رہے گا
اتنی زیادہ تکلیف اٹھائے گا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سختی نہیں، اس دین میں سختی بولو نہیں ہے. یسر ولا تعسر، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے تنگی نہ پیدا کرو. یسر ولا تعسر، لوگوں کے لیے آسانی بناؤ، ان کے لیے تنگی پیدا نہ کرو. بشر ولا تنفر، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں نفرت نہ دلاؤ. تو یہ اصول جانیے زندگی کے، اور اس کو اپنی گھٹی میں ڈال کے چلیے. اسی لیے کہا کہ وہ توڑ رہا ہے، اب عقل کہتی ہے تو توڑ رہا ہے، توڑ دے جائے. کہا نہیں اے نبی، تو نے جوڑنا ہے، آگے بڑھو اور یہ سے کہو کہ میں تو بھائی حاضر تیرے لیے، آ صلح کر لیں، آ گلے لگ، آ میرا ہی قصور تھا، کوئی بات نہیں، آ جا، میں مانتا ہوں میں غلط ہوں، آ جا گلے لگ جا. کمال. تو یہ ہمیں کسی نے غلط قسم کی باتیں پڑھا پڑھا کے جوان اور بوڑھا کر دیا ہو. نبی کی باتیں اور ہیں، دین کی باتیں اور ہیں، اور دنیا نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہوا ہے اور چیز. اللہ. تو ہم نے قبلہ عالم سے یہ چیزیں جب سیکھی تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ایک دفعہ ایسے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ میں نے آپ کی عادت دیکھی ہے کہ آپ نے اسی طرح رکھا ہوا ہے سب کو. بڑا مشکل کام نہیں آپ کو حضور لگتا کہ آپ کسی کو پوچھتے ہی نہیں اور آپ جاتے ہیں تو آپ اسی طرح بس انداز ہوتا ہے. تو بڑا اچھا جملہ بولا انہوں نے، بہت اچھا جملہ، مجھے آج بھی یاد ہے. مجھے فرمانے لگے دیکھو مجھے یہ بتا دو کہ دلوں پہ کنٹرول کس کا ہے. میں نے کہا حضور اللہ کا. تو فرمایا تو پھر جب دلوں پہ کنٹرول ہی اس کا ہے تو میں بندے سے کیوں کہوں، میں تو اللہ سے کہتا ہوں. واہ 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 واہ. میں بندوں سے نہیں کہتا، میں اللہ سے کہتا ہوں مولا بدلے نو. ہائے. میں اس کو کیوں کہوں، میں اللہ سے کہتا ہوں مولا کرم فرما دینا، کیونکہ جس کے ہاتھوں میں اس کا دل ہے وہ تو خدا ہے. اور ہم جاہل لوگ بیویوں سے لڑتے پھرتے ہیں، بھائیوں سے لڑتے پھرتے ہیں، بچوں سے لڑتے پھرتے ہیں. ہم جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے لڑتے پھرتے ہیں. کسی طرح انہیں بدل دیں. کسی شخص کو آپ بولنے سے بدل نہیں سکتے، نہیں بدل سکتے آپ بولنے سے. اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں، آپ دیکھیے گا کہ وہ بدل جائے گا. اللہ آپ کی اس بات کی لاج رکھے گا. بس اس کے سامنے عرض کر دیں. حضور کی بارگاہ میں بھی اللہ نے یہی قرآن کی آیت اتاری کہ نبی آپ جو بار بار ان کو ٹھیک کرنے کے در پہ ہیں نا، چھوڑ دیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. چھوڑ دیں، آپ انہیں نہ ٹھیک کریں، آپ میرا ذکر کیا کریں، آپ میری تسبیح پڑھیں، آپ میری تعریف کریں، میری حمد بیان کریں، اور مجھے کہہ دیں، میں خود ہی ٹھیک کر لوں. تو آؤ اس سے سمجھو انشاءاللہ، کہو نظر، آؤ اسے جانو، یہ عظیم بات جانو. ہر شخص اس بات کو لے جائے کہ جو رشتہ توڑے ہم نے رشتہ جوڑنا، جو رشتہ توڑے ہم نے جوڑنا ہے، توڑے جوڑنا. کمال. اس کے بعد تو برکت ہی برکت. تو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ذرا بول دو پہلی کیا ہے. جس کو بھوک ہے اسے کھانا دے دو. تمہارے گھر سے کوئی ایسا دن نہ آئے کہ کوئی آیا ہو اور تم اسے ویسے جانے دو. نہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے گھر آئے ہیں، کھانے کے بغیر نہیں جا سکتے آپ. میں نہیں جانے دوں گا. نہیں جناب ہم نے کھایا ہوا ہے. نہیں نہیں جی ہم کھا کے آئے ہیں. جی میں جانتا ہی نہیں کچھ، مجھے میرے نبی کی حدیث میرے حضرت نے سنائی ہوئی ہے. روٹی کے بغیر نہیں جا سکتے آپ. ادھر بیٹھے کھانا ہوگا آپ کو پھر اجازت ہوگی. پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لیں، اس کے علاوہ ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. انشاءاللہ کہو نا. کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی مہمان آ گیا ہے تو 2 دن رہ گیا ہے تو تیسرے دن جو ہے وہ ماتھے پہ بل پڑ جائے اور سوچنے لگے ہائے جاتا کیوں نہیں. دسو تیسرا دن ہو گیا، ہجے بھی روٹی ایسی کھوائیے. شکر کرو اس کا رزق اللہ نے تیرے گھر بھیجا ہوا ہے. ایسا کھانا کھلائیے، توفیق اللہ دے دے، پانی پلائیے. اور تیسری بات بول دیجیے، جو رشتہ توڑے اس سے جوڑ. بس یہی پوری معراج. اور میرے نبی نے صرف ایک ہی بات بتائی. حضرت عائشہ اور بھی پوچھتی رہی لیکن حضور نے
دوسری کوئی بات نہیں بتائی۔ فرمایا بس یہی ایک بات اپنے پلے باندھ لو، میرے رب نے مجھے بتائی تھی، میں نے تیرے سامنے راز کھول دیا ہے۔ اور میری ماں پہ ہم قربان جائیں، انہوں نے ساری امت کو بتا دیا، اپنے تک نہیں رکھا، ساری امت کو یہ خبر دے دی کہ یہ کرم اور فضل اٹھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہم معراج شریف کی حقیقت تک پہنچیں۔ معراج شریف کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے دو شیر صلاۃ السلام کے پڑھیے اور پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں شیو رکھیے، بیٹھے تھوڑی دیر ذکر کی طرف توجہ کیجیے۔ اس طرح ذکر کیجیے کہ دل کی دھڑکن سے آپ سنیں کہ آپ کا دل مسلسل اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لیجیے۔ معراج شریف کی رات ہے، ہر عبادت معراج تک پہنچتی ہے، ذکر بھی بڑا اعلیٰ ہوگا۔ سنیے اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز، لیفٹ سائڈ سے مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ سنتے جائیے، اپنے شیخ اپنے مرشد سے قلبی رابطہ کیجیے اور ان سے بھی فیض جذب کرتے جائیے، اور اللہ اللہ کی صدا کو اس حد تک اپنے اوپر ڈالیے کہ ہر طرف سے یہی آواز سننے کو ملے۔ سنتے جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے یہ خوبصورت مجلس سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی گئی، تلاوت و نعت، ختمات خواجگان اور تیرے محبوب کی معراج شریف کا بیان اور اس کے ثمرات کا بیان، یہ سب مولا تیری رضا کے لیے کیا گیا۔ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ آج کی رات کی برکتیں، جملہ برکتیں، جتنی معراج شریف کی رحمتیں ہیں وہ ہم سب کے دامن میں ڈال دے، مولا عطا فرما دے۔ ہم تو اس وقت مانگتے ہیں جب یہ رحمتوں بھری رات موجود ہے، اللہ ہمیں عطا فرما، اللہ ہمیں عطا فرما، اللہ ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین یہ تمام جتنے آئے ہیں ان سب کی قسمتیں بدل دے آج مولا ہمیں کھلانے والا بنا دے، ہمیں پلانے والا بنا دے، ہمیں رشتے جوڑنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں یہ خوبصورت وصف عطا کر دے، اللہ یہ خدمتیں ہم سے لے لے، اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم یہ خدمتیں کرنے لگیں۔ اللہ قبول فرما۔ میرے ان تمام بچوں اور ساتھیوں کو یہ صفت آج عطا کر دے مولا، یہ جب یہاں سے نکلیں تو یہ ٹھان کے جائیں کہ ہمیشہ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ تیری بارگاہ سے مولا عزتوں کا، برکتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لمحے میں تو اتنی عزت اتارتا ہے، برکت اتارتا ہے، اور اگر ہمارے گناہ موجود رہے تو مولا ہم کیسے وہ عزتیں سنبھالیں گے؟ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج تک ہم سے جو ہو چکے اللہ معاف کر دے۔ اس وقت کی برکتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ کر، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی ناراض نہیں ہوتا، ہمیں ان بندوں میں شامل کر۔ الہ العالمین اپنی رحمت فرما۔ نماز کا جو تحفہ معراج کی رات ملا، ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز عطا کر دے مولا، ہماری جھولی میں ڈال مولا، نماز عطا کر۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، ہمیشہ کے لیے نماز کی برکتیں ہمارے جسم و روح کے ساتھ، ہمارے گھر میں، ہمارے ماحول میں اللہ عطا کر مولا۔ بڑی محبت سے یہ ساتھی، بڑے اس وقت شدید بائے دھند اور بڑی شدید سردی ہے، لوگ آ گئے ہیں مولا، دیکھ مولا تیرے بندے معراج کی رات تجھ سے مانگنے آ گئے، اللہ عطا فرما دے۔ اللہ ان سب کو بلندیاں دے دے، ان کا رزق بلند کر، ان کے گھروں کو بلند کر، ان کی عزتیں بلند کر، ان کی شانیں بلند کر، ان کے علم کو بلند کر، اللہ ان کے شعور کو بلند کر، اللہ ان کے ہاتھوں کو کھول دے، اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے۔ اللہ آج کی رات تو نے بڑی کرم نوازی کر دی، میرے نبی کو تو نے بلا کے ساری ہی رحمتیں عطا کر دی مولا، ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما، ہمیں بھی اس میں سے حصہ دے دے۔ یہاں جتنے آئے ہیں مرکز کی ان بہاروں کو مولا سلامت رکھ، مرکز کی ان برکتوں کو سلامت رکھ، اس محبت سے یہ مولا اہتمام کیا گیا مولا، یہ سارے اہتمام تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں معراج النبی کے جلسے ہو رہے ہیں، حضور کی شانوں کا بیان ہو رہا ہے، آقا دو جہاں کی عزتوں کا بیان ہو رہا ہے، اللہ سب کی کوششیں قبول فرما لے۔ یہ پرفتن دور ہے جہاں آسمان سے فتنے برستے ہیں، ہر لمحے فتنوں کے ظہور ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے، اللہ ہمیں مولا اپنے اس کرم میں رکھ جس سے فتنے دور رہتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی جماعت میں رکھ جو فتنوں سے دور جماعت ہے، اللہ ہمیں اس جماعت میں ہمیشہ کے لیے ڈال، اللہ قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے رزقوں میں، ہماری جانوں میں، عزتوں میں، ہر شے میں اضافہ کر دے، ہمیں مولا کھلا عطا کر، ہمیں مولا کھلی برکتیں، کھلی رحمتیں عطا کر، تنگی اور تکلیف سے ہمیں مولا محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے مولا، جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کا نزول آج کی رات کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اولادوں کا ظہور آج کی رات کر دے۔ آج کی رات مولا تو بڑے کرم اتارتا رہا، اللہ اپنی رحمت فرما، تجھے تو تیرا محبوب مل ہی گیا، اللہ اپنا کرم کر دے، ہم سب کے دلوں کو بھی ٹھنڈ ڈال دے، ہمیں بھی ٹھنڈے دل عطا کر، ہماری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک عطا فرما، اللہ قبول فرما۔ جس محبت سے تمام ساتھی تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہ وقت دیا، ان کے پیچھے گھر والے ہمیں آن لائن جو سن رہے ہیں بہت دور دور سے، ملکوں سے، شہروں سے، اللہ ان سب کے گھروں میں بھی یہ عزتیں اتار دے، سب کے گھروں میں یہ برکتیں اتار دے
مولا فضل فرما، ہمارے پیچھے گھروں میں ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان تک بھی آج کی دعائیں پہنچا دی جائیں۔ مولا یہ پورا علاقہ، پورا محلہ، پورا شہر، پورا ملک، پوری دنیا، جہاں جہاں تک مسلمان ہیں، سب تک مولا معراج کی رحمتیں پہنچا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے فوت شدگان کی مولا بخشش فرما، جو آج تک ہمارے گھروں سے چلے گئے، مولا جو ہمارے عزیزوں میں چلے گئے، سب کو جنتوں میں آج جگہ دے دے، اور مولا معراج کی رحمتیں ہمارے دامن میں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ مولا تیری مخلوق کی خدمت کے لیے ہمارا کلینک مولا اب قریب ہے کہ وہ شروع ہونے والا ہے، اللہ اس پہ ہمیں ہماری مدد عطا فرما، اللہ ہمیں مدد دے دے، اللہ ہمیں مدد دے دے۔ اور آگے جو ہم تیرے محبوب پہ درود کے لیے جو مولا منصوبہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے آسانیاں عطا فرما، ہمیں اس کے لیے ساتھیوں کو آسانیاں دے مولا۔ 24 گھنٹے تیرے محبوب پہ درود پڑھا جائے، پورا ہفتہ پڑھا جائے، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی وہ درود والی جگہ پہ تیرے نبی پہ درود پڑھا جائے۔ اللہ ہمیں اس کے لیے بھی آسانی عطا فرما دے، اللہ قبول فرما لے۔ ہماری طرف سے مولا یہ تحفے نبی کی بارگاہ میں، آج معراج کی رات ہے، یہ دونوں تحفے مدینہ شریف میں پیش کیے جاتے ہیں، قبول فرمائے جائیں، قبول فرمایا جائے۔ مرکز مجددیہ کو مولا دن دگنی رات چگنی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما، یہاں سے لوگ ہدایت کے نور لے کے اٹھیں، یہاں سے برکتوں کے انبار لے کے اٹھیں، یہاں سے رحمتوں کی گٹائیں لے کے گھروں کو جائیں۔ اللہ سب کو اللہ اتنی برکت دے کہ کسی شے کی کمی نہ رہے۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی رات کی عبادت ذرا نوٹ کر لیں، ساتھ ساتھ لنگر بانٹ دیں۔ آج کی رات جو ہے وہ شکرانے کے نفل ہیں، زیادہ پڑھے جائیں، کیونکہ یہ شکر کی رات ہے، ہمارے نبی کو بڑی عزت ملی تھی، تو ہم سب اپنے نبی کی طرف سے شکرانہ ادا کریں۔ شکرانے کے نفل ہیں، توبہ کے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آج کی رات تلاوت قرآن میں سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، سورہ نجم کی تلاوت کریں، کیونکہ اس میں اللہ نے معراج کی گفتگو فرمائی ہے، تو زیادہ تلاوت قرآن بھی ہو۔ درود شریف آج کی رات زیادہ پڑھا جائے، تہجد پڑھی جائے، اور صبح فجر تک کوشش کریں کہ کچھ وقت کے لیے آرام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ تہجد میں آسانی ہو تو وہ کر لیں، لیکن آج کی رات جو ہے عبادت میں گزاری جائے۔ آپ کی مرضی ہے، میں نے چند باتیں اس لیے عرض کر دی کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ آسانی سے کریں، اور جو بھی آپ کا جی چاہے آپ کریں۔ تسبیحات پڑھ لیں، اس میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، اس میں آپ کوئی درود شریف کی کثرت ہے یا کوئی اور آپ کا وظیفہ ہے، دلال الخراج شریف ہے، جو آپ کا جی چاہے وہ اس رات میں ضرور ادا کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لنگر جو ہے وہ پیش فرمائے۔